الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 17واں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے پارٹ میں ہم مسلمانوں کا جو بائیکاٹ ہوا تھا مکہ کے اندر، جو قریش نے کرا تھا، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں ڈیٹیل۔ اب انشاءاللہ آج جو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہاں سے نکلے ہیں، بائیکاٹ ختم ہوا ہے اور شیب ابی طالب سے نکل کے واپس یہاں پر آئے ہیں، تو 1 محرم کا وقت تھا، یہ 10/9 1 محرم تھی۔ تو آنے کے بعد 2 بڑے جھٹکے اللہ کے رسول علیہ السلام کو لگے ہیں۔ پہلا جھٹکا جو لگا ہے وہ لگا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور دوسرا ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ ان دونوں کا انتقال ہوا ہے، اور یہ اس کو اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کرا عام الحزن، یعنی غم والا سال۔ عام کہتے ہیں عام یعنی سال، اور حزن یعنی غم۔ 2 بوڑھے جو تھے وہ دم توڑ گئے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ جو ابو طالب تھے، یہ تو اللہ کے رسول کا ڈیفینس اور آپ کے پروٹیکشن کر رہے تھے معاشرے کے اندر، قریش کے جو کافر تھے، کافر کفار جو تھے ان سے، اور گھر کے اندر سپورٹنگ رول حضرت خدیجہ دے رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سہاروں کو چھین لیا۔ آزمائش تھی، سب کے اوپر آتی ہے، اور سب سے بڑھ کے آزمائش اللہ کے رسول علیہ السلام پر آئی ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب کا انتقال ہوا آپ 65+ تھی، اور ابو طالب کا جو انتقال ہوا ہے تو آپ 80+ تھے۔ محرم میں یہ سب واپس آئے ہیں، اور ابو طالب کے پاس سب سے پہلے آتے ہی جب یہ آئے ہیں، اور ابھی انتقال نہیں ہوا ہے کسی کا بھی، آتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ابو طالب کے پاس جو ہے قریش آئے ہیں، اور قریش نے ملاقات کری۔ 25 سرداران قریش آئے ہیں، اور پھر وہی باتیں گیو اینڈ ٹیک والی، کہ کچھ لے لو کچھ ختم کرو، یہ معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کرو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میں آپ کی ساری بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن آپ میری ایک بات مان لیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد رسول اللہ۔ چچا ابو طالب جو تھے، یہ ظاہر سی بات ہے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، اور ابو جہل جو تھا نا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے ہی جا کے ابو طالب کے گھر پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول ان کے پاس گئے تھے، ابو طالب کے پاس، وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام گئے ہیں، اور ان کو جب بالکل حالت نظام میں تھے ابو طالب، ان کو دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے اسلام قبول کر لیجئے۔ تو ادھر سے ابو جہل نے کہا کیا آپ دین چھوڑ دیں گے؟ صرف اتنی سی بات پر اتنی سی استقامت ہے قریش کے لوگوں کی، قریش کے سردار کی، بنو ہاشم کے سردار کی۔ اب اس پر ابو طالب نے کہا کہ میں تو عبد المطلب کے دین کے اوپر ہوں۔ بہرحال اس میں شیعہ سنی بڑا اختلافات ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرا کہ نہیں کرا۔ ہم اس چیز کو یہیں پر اسکپ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرا نہیں کرا، وہ کافر مرے یا نہیں مرے۔ ایک حدیث ضرور ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ ابو طالب نے آپ کا اتنا ساتھ دیا کہ ان کو کیا اس کا اجر ملا، تو انہوں نے کہا ان کو اس کا اجر ملا کہ ان کو عذاب کی اتنی سی شکل ہوگی ان کی کہ جو ان کے پیروں کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ اڑ لے گا، بس اتنی عذاب کی ان کی شکل ہوگی۔ بہرحال اس میں شیعہ سنی بڑا اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ ابو طالب جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو وہ جو لوگ بہت سے سمجھتے نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور ہے، اس سے ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، RIP، ریسٹ ان پیس۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے ان کے لیے، جب آیت نازل ہو گئی کہ اب جو کافر مر جائیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی، زندگی میں دعا کرنی ان کے لیے، وہ زندہ ہو کہ اسلام قبول کر لیں۔ بہرحال ہمارے یہاں ریسٹ ان پیس والا معاملہ جو ہے، کافروں کے لیے مرنے کا دعا اور ان کے لیے RIP لکھنا، یہ غلط ہے مسلمانوں کے لیے۔ کسی کافر کے مرنے کے بعد کفر کی حالت میں اگر وہ مر گیا، اس کے لیے دعا نہیں کری جا سکتی۔ بہرحال مسلمان چاہے کتنا ہی نافرمان تھا، اگر وہ کلمہ کی بنیاد پر اس کو جو ہے یہ اس کو جو ہے ظاہر سی بات ہے پروٹوکول ملتا ہے کہ اس کے لیے دعا کری جا سکتی ہے مسلمان کے لیے۔ رجب کے مہینے کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے ابو طالب کا، اور ایک بڑا سہارا جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے چھین جاتا ہے۔ اور پہلے تو اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے، کون؟ یہ ابو طالب۔ اب کون سردار بنے گا؟ تو زبیر بنے، حضرت ابو طالب کے بھائی، اور وہ بھی کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بعد میں جو ہے سردار جو بنا بنو ہاشم کا، وہ بنا ابو لہب۔ سورہ لہب میں جس کا ذکر آیا، میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ابو لہب یہ خبیث، اب جس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ تو یہ لیڈر بن گیا۔ اب یہ بن گیا لیڈر، ظاہر سی بات ہے یہ بنا تو اس نے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی جو ہے سٹیزن شپ کو ختم کر دیا۔ یہ آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، سٹیزن شپ ختم کرنا مسلمانوں کی، اور اللہ کے رسول کی پریشانی بڑھ گئی۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے اوپر بھی اتنا پریشر ڈالا گیا, ان کو بھی اتنا پریشان کرا گیا, حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ تک ہجرت کرنے کی سوچ لی اور چلی بھی گئے, ریڈ سی تک پہنچ گئے تھے. اتنے میں جو ہے ابو دگنہ نام کے ابن دگنہ نام کے ایک شخص نے جو ہے ان سے ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر کی, تو انہیں واپس لے کے آئے, جو کہا میں امان دے دوں گا, آپ کو پریشان کرا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر اتنے پریشان ہو گئے تھے ان کے اللہ کے رسول سے اجازت لے کے حبشہ کی ہجرت کے لیے چلے گئے, جہاں پہلے مسلمان جا چکے تھے, جہاں پر جعفر ابن ابی طالب بھی جا چکے تھے. ابو بکر جو ہے آئے جہاں پر انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ ان کے گھر میں رہنے لگے, ابن دگنہ کے ان کے گھر میں رہتے تھے حضرت ابو بکر, اور ان کے گھر میں ان کو پروٹیکشن بھی تھی. لیکن رات کو ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کرتے تھے, تہجد میں پڑھتے تھے, تو آس پاس کے لوگوں نے پھر شکایت کرنا شروع کر دی کہ ہمارے بیوی بچے سنتے ہیں, یہ بہک جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تو ابن دگنہ سے انہوں نے اپنی امان واپس لے لی حضرت ابو بکر نے, کہا میں تمہارے دباؤ میں قرآن پڑھوں گا, میں تو تمہارے کہنے سے نہیں چھپوں گا, اسلام پہ عمل کرنا ہی تو نہیں دیا جا رہا تھا, اس لیے تو حبشہ کی ہجرت کر رہا تھا. بہرحال انہوں نے اپنی جو ہے امان واپس لے لی اس سے, ابن دگنہ سے. اب تھوڑا سا وقت گزرا تھا رجب کے بعد کہ رمضان کے اندر جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا 10 نوی میں انتقال ہوا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے فتوے جاری ہونا شروع ہو گئے. اب ظاہر سے وہ دونوں سہارے جو تھے دنیاوی, ایک سہارا اللہ کا جو ہے وہ تو ہے ہی ہر مومن کو حاصل, لیکن دنیاوی جو ہے معاملات بھی چلتے ہیں پیرلل کے اندر. تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کے دونوں بڑے سہارے چھن گئے, اور اللہ کے رسول کے قتل کے فرمان جو ہے وہ جاری ہو گئے. اللہ کے رسول کے قتل کا فرمان جاری ہوا. اب اللہ کے رسول, اب الٹرنیٹ تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا. اب الٹرنیٹ یہ تھا کہ آپ کی جو ہے سٹیزن شپ ختم کر دی مکہ کے اندر, کہ اب آپ ہمارے لوگوں میں سے نہیں ہیں, آپ کو جو چاہے پکڑ کے قتل کر دیا, آپ کا کوئی دیت نہیں, آپ کی کوئی بلڈ منی نہیں. اب اللہ کے رسول کے سامنے الٹرنیٹ یہ تھا کہ آپ کہیں اور جائیں اور وہاں جا کے آپ جو ہے امان طلب کریں اور کسی سے جو ہے سٹیزن شپ حاصل کریں. اب اللہ کے رسول کا جو رخ ہوا وہ سیدھے جو ہے طائف کی طرف ہوا. طائف کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں, بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ طائف کا سفر اللہ کے رسول نے دعوت کے لیے کرا. دعوت تو اپنے آپ میں بائی ڈیفالٹ تھی ہی وہ, لیکن اصل میں اللہ کے رسول نے وہاں پر اس کا سفر اس لیے کرا تھا کہ آپ کو وہاں پر جا کے دین پر عمل کرنے کا موقع مل جائے اور آپ وہاں بعض سکون کے ساتھ رہے. اس لیے زید بن حارثہ کو ساتھ لے کے اپنے گئے تھے, نہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول زیادہ لوگوں کو بھی لے کے جا سکتے, دعوت کے کام سے جا رہے تھے, کیونکہ سٹیزن شپ اللہ کے رسول کی ہی ختم ہوئی تھی اور زید بن حارثہ اللہ کے رسول کے عادت کردہ غلام تھے. تو طائف کا سفر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.